نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ناظرین تک اور ان کے دل و دماغ تک اسے پہنچا دے، میرا اور ناظرین کی بخشش کا یا اللہ اسے سبب بنا دے۔ میں نے گزشتہ پروگراموں میں فقہاء کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے نزدیک انبیاء اور صالحین کی قبور بابرکت ہیں اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے اور حوالہ جات دینے ہیں کہ ان کی قبور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن کن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب حضرات سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کو طویل کر رہا ہوں، اور طویل کرنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کچھ میں حوالہ دے سکوں، اور ممکن ہے کہ یہ گفتگو کسی ایسے بندے کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے جو دن رات قبور صالحین پر جانے والوں کو مشرک گردانتا ہے اور وہ ہر وقت شرک کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے ہدایت بنا دے، اور اپنے دوستوں کو بھی کچھ شاید اس کا فائدہ ہو جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ صرف پاکستانی کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندوں کا عمل ہے اور یہ جائز ہے۔ تو ابھی میں نے اور حوالے دینے ہیں۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبور کے بارے میں محدثین نے کیا ذکر کیا ہے کہ ان کی قبور جو ہیں وہ رحمت کا باعث ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہی قبر کا لفظ آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر قبر پر آپ کیوں نہیں جاتے۔ تو آج ایک تو اس حوالے سے بھی میں نے یہ بات کرنی ہے، اور دوسرا تھوڑا سا میں آج چینج کرنے لگا ہوں تاکہ وہ کنٹینیو نہ ہو کہ فلاں کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے، فلاں کی قبر پر۔ آج میں تھوڑا سا اس کا سبب بیان کر دوں گا، بات تو وہی ہوگی لیکن ذرا میں دوسرے اینگل سے کروں گا، اور اگلے پروگرام میں پھر میں دوبارہ وہی حوالے شروع کر دوں گا کہ فلاں کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے اور فلاں کی قبر پر۔ اب جو قبور صالحین پر دعا قبول ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ماحول بابرکت ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ وہاں انبیاء اور صالحین کی قبور ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ ذوات جن کی قبور پر ہم جا کر دعا کرتے ہیں، یا جن کی قبور کے بارے میں نے گزشتہ دروس میں ان محدثین اور صوفیاء اور اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے جن کی قبور پر محدثین علماء جا کر دعا کرتے تھے اور ان کی مشکلیں حل ہوتی تھی اور لوگوں کو وہ ایڈوائز کرتے تھے، اور یہ اس کو وہ جائز عمل سمجھتے تھے، شرکیہ عمل نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ذوات خود بابرکت تھی، وہ ذوات ان کے اندر ایک نور تھا، روحانیت تھی۔ جب وہ دنیا میں تشریف فرما تھے تو لوگ ان سے دعائیں کراتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ ان کے اجسام جسم بابرکت تھے، اللہ نے ان کے اندر برکتیں رکھی تھی۔ اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ برکت ختم نہیں ہوئی، وہ قبر کے اندر بھی برکت ان کے ساتھ گئی ہے۔ کیوں؟ وہ نور تھا، وہ ایمان تھا، وہ تقوی تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بابرکت تھے۔ اب جب وہ قبر میں چلے جائیں تو وہ برکت ختم تو نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں برکت ان کے ساتھ تھی وہ قبر میں بھی جا کر برکت ان کے ساتھ ہوگی۔ اس پر میں نے گزشتہ پچھلی بار بھی گفتگو کی تھی، چند درس ہو گئے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری کائنات جہان سے افضل ہے تو وہ لفظ تو قبر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ بدن مصطفیٰ تمام کائنات سے افضل ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے حافظ ابن تیمیہ کے حوالے پڑھ دیے تھے کہ اللہ نے اس کی زبان سے بھی نکلوا دیا تھا کہ بدن مصطفیٰ، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، کائنات ہر چیز سے افضل ہے۔ اب جب قبر کی نسبت ان کے ساتھ ہوگی تو مجازن ہم قبر کا نام لیتے ہیں، مراد ذات مصطفیٰ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو مراد اولیاء اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن مجازن وہ قبر کہتے ہیں کیونکہ وہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہ نورانی لوگ ہوتے ہیں،
ان کی ذوات نورانی ہوتی ہیں، ان کا ماحول نورانی ہوتا ہے، ان کی قبریں نور ہوتی ہیں، اور ہم اس نور کو دیکھتے ہیں جو ان کے اندر قبروں کے اندر نور ہوتا ہے، اس لیے ہم ان قبور کو وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں اس نور کے سبب سے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہم جب یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں انگریزوں سے، تو میرے سامنے کئی دفعہ کیا سینکڑوں مرتبہ یہ بحث آئی ہے اور ہم کا گفتگو ہوتی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ انگریز کہتے ہیں جو تم حرم شریف میں جاتے ہو، ہم اس کو حرم شریف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو تم ہاؤس میں جاتے ہو روم میں، تو وہ جب روم ہے جو مکے کے اندر تم اس کے ارد گرد جاتے ہو وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، سٹون ہے، کیا ہے اس میں، تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں یہ بے فائدہ سی چیز ہے، تمہیں وہاں کیا نظر آتا ہے، کیوں جاتے ہو؟ تو ان کو کعبہ انگریزوں کو جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ایک پتھروں کا مکان نظر آتا ہے، اور ہمیں وہاں کیا نظر آتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی تجلی، اس کا نور یہاں ہے، اس کا حکم ہے، بس اس نے کہہ دیا کہ یہاں آؤ، ہمیں حکم الہی نظر آتا ہے، نور الہی نظر آتا ہے، وہ تجلیات نظر آتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، بعض تو انہی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، بعض دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور بعض صرف مانتے ہیں۔ ان کو وہ انگریزوں کو صرف وہ نظر آتا ہے کہ یہ پتھروں کا گھر ہے، وہ اس کو پتھروں کا مکان سمجھتے ہیں، ہم اس کو خدا کا گھر مانتے ہیں۔ اسی طرح قبور انبیاء اور صالحین، بعض کو وہ صرف قبور نظر آتی ہیں، ہمیں ان کے اندر سے وہ نور نظر آتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو معلوم ہے میں بہت بڑا فین ہوں حضرت علامہ مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بچپن میں ان سے میں نے ایک تقریر سنی تو بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا۔ وہ بات یہ تھی، وہ کہنے لگے ہم جو قبور صالحین پر جاتے ہیں، بعض لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں یہ تم کیوں جاتے ہو، تو اس وجہ سے ہمیں وہ نام دیتے ہیں قبر پرست۔ تو یہ جو ہمارے عرب خوارج دوست ہیں وہ کہتے ہیں قبوریین، وہ ہمیں قبوریین کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ وثنی کہتے ہیں، جو نام ان کے ذہن میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے انگریز ہمیں پتھر پرست کہتے ہیں، حجر پرست کہتے ہیں، کیونکہ کعبہ وہاں بنا ہوا ہے، وہ ہم جا کر اس کا حجر اسود کو چومتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حجر پرستی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مکہ پرست ہیں، یہ فلاں پرست ہیں، ان کو کچھ اور نظر آتا ہے، ان ہمارے دوستوں کو کچھ اور نظر آتا ہے، یہ بھی پرستی کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہ ہم قبر پرست ہیں نہ ہم کعبہ پرست ہیں، ہم صرف اللہ پرست ہیں، ہمارا وہی معبود ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمام مقامات اس کی رحمت، نزول رحمت کی جگہ ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہنے لگے یہ ہمیں کہتے ہیں قبر پرست۔ تو وہ کہتے ہیں اگر ہم قبر پرست ہوتے تو جہاں ایک خوبصورت سی قبر نظر آتی ہم اس قبر پر جھک جاتے، بس اسی کو ماننے لگ جاتے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مثال دی، وہ کہتے ہیں لاہور کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہنے لگے ان کی بھی قبر ہے، اور اب تو وہ قبر ماشاءاللہ مزار اچھے طریقے سے بن گیا، لیکن آج سے 100-200 سال پہلے، 300 سال پہلے تو اس کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں یہاں پر شدرے کے قریب جہاں مقبرہ جہانگیر کی قبر تھی، وہ مقبرہ بنا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ تو وہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اگر قبر کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم قبروں پر جانے والے ہوتے تو ہم مقبرہ جہانگیر پر جاتے، لیکن ہم وہ بادشاہ تھا، ہم جہانگیر کے مقبرے پر نہیں جاتے، ہم داتا صاحب کی قبر پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم قبروں کو نہیں دیکھتے، قبروں کے اندر جو چمکنے والا نور ہے نا، ہم اس نور کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جاتے ہیں۔ جن کو وہ نور نظر آتا ہے وہ حاضر ہو جاتے